ہمارے پاکستانی بچے کسی سے بھی کم نہیں ہیں صلاحیتیں دکھانے کے لیے، لیکن وہ ٹیلنٹ جیسے ہی اپنا لے کر آگے آتے ہیں تو یقین کریں چھا جاتے ہیں۔ اسپیشلی خواتین کے بارے میں یا بچیوں کے بارے میں اگر بات کروں تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے بھی فیصل گاہے بگاہے وہ لڑکیاں دکھاتے رہے بچیاں جنہوں نے اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کیا اور پاکستانی پرچم سر بلند کیا۔ آج ایسے ہی ٹیلنٹ کو ہم نے دعوت دی ہے اسٹوڈیوز میں۔ بتائیں جناب کون ہیں؟ علینا فروخ انٹرنیشنل نیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں اور ابھی سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے وہ یہ کارنامہ سر انجام دے رہی ہیں۔ تو وداؤٹ فردر ایڈیو ہم ملاقات کرواتے ہیں علینا سے کہ جو آج آئی ہیں اور اپنے ساتھ وہ میڈلز بھی لائی ہیں جو انہوں نے ون کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے تھینک یو سو مچ علینا، ویلکم ٹو دا شو، ویری گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ تو یو ہیو ون میڈلز اینڈ آئی کین سی دیم، یو ون سلور اس سال، اس سے پہلے یو ون دا برونز، رائٹ؟ Thank you so much for inviting me. So how's the feeling for winning? So I think آپ کی اگلے سال نظر جو ہے وہ گولڈ پہ ہے جس طریقے سے you are in an ascending order. جی انشاءاللہ، لیکن اس سال میں ابھی پڑھائی میں فوکس کر رہی ہوں، پھر انشاءاللہ اگلی سال میں اپلائی کروں گی انٹرنیشنل ٹیم کے لیے انشاءاللہ، تو اس میں انشاءاللہ ہوپفلی گولڈ ملے گا. Right. Taekwondo and females. You know, when we talk in Pakistan, تو ایک دو بڑی مختلف چیزیں نظر آتی ہیں. So how did you start? What's somebody in your family? کوئی خاندان میں تھا آپ کے اس اسپورٹس میں، یا پھر یہ جرنی اسٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ یہ اسٹارٹ ہوا تھا جب میں بچپن سے میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کوئی اسپورٹ کرنا تھا کوئی بھی، لیکن سارے جو اسپورٹس میں نے ٹرائی کیا تھا کرکٹ ساکر وہ مجھے اچھے نہیں لگ رہے تھے. تو میں نے بہت سارا میڈیا بھی دیکھا تھا کارٹونز میں گیمز میں کہ اوہ از اے کول مارشل آرٹسٹ، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے اس میں کچھ کرنا ہے. تو پھر جب میں دیکھ رہی تھی کہ سب سے کلوزسٹ والا ایک ٹائیکوانڈو میرے ایریا میں، تو میں نے اس کو ٹرائی کیا تھا، مجھے بہت پسند آیا تھا. پھر میں دوسرے مارشل آرٹس میں کمپیئر کر رہی تھی اور مجھے ٹائیکوانڈو ہی سب سے زیادہ پسند آیا تھا کیونکہ اس میں بہت زیادہ ککس ہے اور زیادہ لیگ ورک ہے، تو مجھے اس میں زیادہ انٹرسٹ ہے. آپ کو مار پٹائی زیادہ پسند ہے؟ علینا نے کافی ریسرچ کی ہے پلیٹ فارم پہ اترنے سے پہلے، ریسرچ کر کے پھر یہ شی اینڈڈ اپ کہ مجھے مار کٹائی پسند ہے. تو علینا آپ نے بتایا نا آپ نے ریسرچ کی، مارشل آرٹس کو کمپیئر کیا سارا کچھ، تو اس میں تھرو آؤٹ دا جرنی آپ کے پیرنٹس کی سپورٹ کتنی تھی؟ میں ضرور سوال کرتی ہوں کیونکہ یو نو پیرنٹس کی سپورٹ نہ ہو تو پھر بچے آگے نہیں جاتے. تو آپ کے پیرنٹس نے آپ کو اس میں کتنا سپورٹ کیا؟ آپ کے اسکل کو پالش کرنے میں آپ کو کتنا سپورٹ ملا؟ میرے پیرنٹس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. لائک مجھے تھینک کرنا ہے ابھی کہ میرے پیرنٹس لائک بہت اچھے تھے. تو لائک میرے ڈیڈ سب سے زیادہ کہ وہ ہر وقت لائک میں کبھی کبھار 3-4 دفعہ جاتی ہوں، سو ہی از آلویز ڈراپنگ اس آف اینڈ پکنگ اس اپ. تو لائک رات میں بھی جیسے 9:30 10 تک کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو وہ پیشنٹلی ویٹ کرتے ہیں اور وہ ان کو گھر لے آتے ہیں. اور میری ماما بھی وہ بہت انکریجنگ ہے. اور کبھی کبھار لائک جو میں نے بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگوں میٹ کیے، لائک بہت سارے ٹیلنٹڈ بچے، اور ان کے پیرنٹس سپورٹ ہی نہیں کرتے، تو پھر وہ کہیں بھی نہیں جاتے، وہ ٹریول نہیں کر پاتے نیشنلز جانے کے لیے، انٹرنیشنلز جانے کے لیے اپلائی بھی نہیں کرنے دیتے. تو میں بہت لکی ہوں کہ میرے پیرنٹس بہت سپورٹیو ہے اس میں. اور علینا یو ہیو بین کیرنگ دی برڈن ایز ویل. مجھے تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا آسان ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، کبھی گیپ لینا پڑتا ہے آپ کو، اور اگر آپ گیپ لیتے ہو اپنے ایدر اسپورٹس میں اور اسٹڈی میں تو پھر اس گیپ کو پورا کیسے کرتے ہو؟ اسٹڈینگ اور ٹائیکوانڈو بیلنس کرنے تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن کر لیتی ہوں. تو میں یہی کرتی ہوں کہ اسٹڈینگ میں زیادہ پرائیورٹائز کرتی ہوں کہ جب ٹریننگ ہوتا ہے تو میں زیادہ تر 2-3 دفعہ جاتی ہوں جب کمپٹیشن نہیں آ رہا ہے. لیکن جب ایگزامس ہوتے ہیں تو پھر میں پورا ویک آف کرتی ہوں تاکہ میں پڑھ سکتی ہوں، اسٹڈی کر سکتی ہوں. آپ اس دوران بالکل بھی کہیں اور اپنے آپ کو ڈائیورٹ نہیں کرتی، فوکسڈ آپ اسٹڈی کے اوپر کرتی ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے آسٹریلیا میں بھی، اور میرا ماسٹر بھی سمجھ جاتے ہیں، وہ بہت سپورٹیو ہے اسٹڈینگ میں بھی. تو وہ یہی بولتے ہیں کہ اف یو آر اسٹڈینگ دین لائک فوکس آن دیٹ رائٹ ناؤ، کیونکہ ابھی کمپٹیشن نہیں ہے. جب کمپٹیشن آ رہا ہے تو پھر پورا مہینہ پہلے میں 3-4 دفعہ جاتی ہوں کہ میں تھوڑا سا
فاؤنڈیشنز میں زیادہ سپورٹ کروں گی. لائک جو انڈورنس, فلیکسیبلٹی, اسٹرینتھ, اس میں زیادہ ٹائم لگاؤں گی, کیونکہ جب کمپٹیشن آ رہا ہے تو پھر اس ٹائم ٹیکنیک میں زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے. لیکن اس سال میں زیادہ کمپٹیشن میں فوکس نہیں کروں گی, کیونکہ میرے ایگزامز آ رہے ہیں, یہ فائنل ایئر ہے ہائی اسکول کا. تو نیکسٹ ایئر انشاءاللہ جب میں یونیورسٹی اسٹارٹ کروں گی تو پھر اس ٹائم میں میں ٹیکنیک میں فوکس کروں گی. ٹائیکوانڈو از اے سیلف ڈسپلن اینڈ سیلف ڈیفینس کا گیم. بہت سارا فزیکل کانٹیکٹ کا اسپورٹ بھی جب بھی ہم بات کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اٹس آل اباؤٹ گوئنگ بینگ بینگ بینگ, بٹ جوڈو کے ہو گئے, جوجتسو ہو گئی, یا کوئی بھی اس طرح کی فزیکل کانٹیکٹ اسپورٹ ہو گئی, وہ ڈیفینس پہ بہت زیادہ بیس کرتی ہے. ناؤ ان دس فزیکل کانٹیکٹ اسپورٹس انجریز بھی بہت ساری ہوتی ہیں. ٹائیکوانڈو میں انجریز اگر ہوتی ہیں تو کون سی ہوتی ہیں, پھر اس کو ریکور کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے لینا؟ تو مجھے زیادہ انجریز And did you suffer an injury? So please tell us about that. تو میرے انجریز وہ تھوڑے سے مائنر ہوتے ہیں. وہ اسٹریچنگ ریلیٹڈ ہے. تو اگر جیسے مسل اسٹرین یا اگر میں نے تھوڑا سا زیادہ اسٹریچ کیا ہے تو اس میں وہ ہیل ہوتا ہے, لیکن پتہ ایک پورا ہفتہ لگتا ہے. لیکن اس ٹائم میں پھر بھی میں ٹرین کر رہی ہوں, کیونکہ ہر وقت پش کرنا پڑتا ہے. لیکن ایک دفعہ کسی کا پیر ٹوٹا تھا, لیکن 6 ویکس میں وہ صحیح ہو گیا تھا, اور وہ بریک لے رہا تھا اور فزیو بھی کر رہا تھا. ڈوجانگ ٹریننگ ایریا ہے, تو اس میں وہ فزیو کر رہا تھا ایک اسٹریچنگ بینڈ کے ساتھ. تو ویسے ہی اچھا, ون تھنگ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو آسک, یو آر ان ہائی اسکول اینڈ ناؤ یو ول بی گوئنگ ٹو یور یونیورسٹی. ول یور اسپورٹس تھنگ ہیلپ یو getting the admission over there? Because یہاں کراچی میں آپ کے پیرنٹس کو بہت اچھی طرح پتہ ہوگا, کراچی یونیورسٹی میں there used to be a sports quota, there used to be a debate quota, جس پہ بچے if it was a debater, if it's a good sports person تو اس کو ایڈمیشن مل جاتا تھا. اب بہت کم ہو گیا ہے ایسا. وہاں پہ آسٹریلیا میں ایسا ہے؟ بہت پاپولر آسٹریلیا میں, کہ اگر کوئی اسپورٹ کرتا ہے, لیڈرشپ ایکٹیویٹی, تو پھر ایکسٹرا پوائنٹس ملتے ہیں ایڈمیشنز رینک میں, تو پھر وہ لے لیتے ہیں لائک آسانی سے. جیسے وہاں ایک 8 hour سسٹم ہے جس میں آپ رینک بیسڈ ہوئے ہوئے ایکیڈیمکس, اور پھر وہ ایڈ کر لیتے ہیں ایکسٹرا پوائنٹس اگر آپ دوسری چیزیں کر رہے ہیں, جیسے اسپورٹ, ڈبیٹنگ جیسا آپ بول رہے تھے. تو پھر یا اگر آپ کوئی ریلیونٹ چیز کر رہے ہیں آپ کے ڈگری میں, جیسے اگر آپ بایولوجی کے ریسرچ کر رہے ہیں میڈیسن میں, تو پھر وہ لے لیتے ہیں زیادہ آسانی سے. مطلب ان کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں انکریج کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے یہاں ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہلے ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. اوکے, سو what are the future goals now? Obviously کچھ چیزیں تو آپ نے بتا دی ہیں, but after 5 years down the lane آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں, representing the country on the bigger scale? Yeah, probably. تو سب پوچھتے ہیں کہ یہ صرف شارٹ ٹرم ہے کہ یہ لانگ ٹرم ہے. میں بولتی ہوں کہ جب تک میرا باڈی صحیح ہے, like I'm gonna be continuing taekwondo regardless of how much it'll take from my time. کیونکہ ٹائیکوانڈو بہت بڑا پارٹ ہے میرے لائف میں, لیکن یہ میرا فل ٹائم جاب نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں پیسے زیادہ نہیں ملتے, اولمپکس میں بھی. لیکن میں کنٹری کو ریپرزینٹ کرنا چاہتی ہوں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے, سوچ چھوٹی سی ہیں اور سوچ کتنی اچھی ہے آپ کی. اب یہ تو نہیں کہ جب گولڈ میڈل جمع کرنے کی وہ ہو جائے کہ اب یہ گولڈ ہوتا ہے نا, وہ لگ جاتا ہے. once the gold ware comes and then the gold rush starts, تو ہو سکتا ہے کہ وہ شروعات ہو جائے. چلے, تھینک یو سو مچ علینا, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو ان دی شو. بیسٹ آف لک فار دا فیوچر انڈیورز, اینڈ یو نو آپ جیتتی رہیں اسی طرح میڈلس اور اسی طرح نام روشن کرتے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. تو جناب علی, آپ نے دیکھا کہ کتنا ٹیلنٹ ہے, اٹس جسٹ اباؤٹ ہاؤ یو پالش. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.